مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ غوث اعظم کی عظمت کو دیکھو، غوث اعظم کے مقام کو دیکھو، غوث اعظم کی رفعت کو دیکھو۔ آپ پیدا ہو رہے ہیں تو آج ہمارے گھر بچہ پیدا ہو، آپ کے گھر بچہ پیدا ہو، آپ کے علاقے میں بچہ پیدا ہو تو خواب میں دیکھنے والا دیکھے تو کہے میرا لال آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا پوتا آ رہا ہے، میرا پرپوتا آ رہا ہے۔ خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا تو ایسے حال کے اندر خوشیاں مناتا ہے، لیکن جس دن پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلاں تشریف لا رہے ہیں تو اسی رات میں نبیوں کے نبی، امت کے والی، نبیوں کے نبی، آمنہ کے لال حضرت ابو صالح جنگی دوست کے خان میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بیٹے ابو صالح جنگی دوست، خوشیاں منا، خوشیاں منا، تیرے گھر کے اندر میرا بیٹا عبد القادر جیلانی آ رہا ہے، اس کی شان ایسے ہی ہے جیسے کہ میری شان تمام نبیوں کے مابین ہے، ویسے ہی اس کی شان تمام ولیوں کے مابین ہوگی۔ اسی وجہ سے دیوانوں نے کہا غوث اعظم کون ہے تو عاشق کہتا ہے غوث اعظم ہے اعظم مقام آپ کا، اس لیے سب کے لب پر ہے نام آپ کا۔ وہ غوث اعظم ہیں جن کے زندگی کے لمحے کو دیکھو، پیدا ہو رہے ہیں تب پیشین گوئی دینے کے لیے، خوشخبری بتانے کے لیے ہمارے اور آپ کے حضور خام میں تشریف لاتے ہیں، اور صرف خام میں تشریف نہیں لاتے ہیں بلکہ ان کی عظمت تو یہ ہے کہ جس رات میں وہ پیدا ہوئے اس رات میں اللہ نے جیلان کی بستی میں ہر گھروں میں جہاں جہاں عورتیں بچے جننے والی تھیں ان گھروں میں اللہ نے ایک ایک لڑکے پیدا کیے، سب کے گھروں میں کوئی لڑکی نہیں پیدا ہوئی بلکہ اس رات میں سب کے گھروں میں بچے ہی بچے پیدا ہوئے۔ مورخین یہ کہتے ہیں جب شمار کیا گیا تو اس رات میں 1100 بچے پیدا ہوئے تھے اور ان سارے بچوں کو اللہ نے ولی کامل بنا دیا تھا۔ وہ غوث اعظم کی عظمت ہے، وہ غوث اعظم کا مقام ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں یہ کہتی ہے اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد میں روتے ہیں، مگر میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا تو سجدے کی حالت میں آیا، میں نے پیشانی کو اٹھائی اور اٹھانے کے بعد میں سجدے سے سر کو اٹھا کر کے دیکھا تو پیشانی بڑی کشادہ ہے، رخسار بڑے پیارے ہیں، سینہ بڑا کشادہ ہے، لب بڑے پیارے اس کو گلاب کی پنکھڑی کی طرح دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد میں کہتی جا رہی ہیں ان کے لب ہل رہے ہیں، میں نے اپنے کان کو ان کے لب کے قریب کی تو غوث اعظم کی ماں یہ کہتی ہے میرا بیٹا بولتا ہوا جا رہا ہے اور کہتے ہوئے جا رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے کہ آپ پیدا ہو رہے ہیں تو کسی اور کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جب پیدا ہوئے تو ماہ رمضان المقدس کا مہینہ آ رہا ہے، شعبان کا مہینہ جا رہا ہے، غروب آفتاب کے بارے میں ہر جانب ایک ماحول تھا۔ آج شاید رمضان کا چاند دکھا یا نہیں دکھا، پشو پیش میں اور تمامی لوگ ادھر ادھر کی الجھنوں میں الجھے ہوئے تھے، مگر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ایسے اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ جب صبح صادق کا وقت آتا ہے تو آنے کے بعد میں آپ نے روزہ رکھ لیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے دودھ کو نوش نہیں فرمایا۔ ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ سے اے میرے شوہر نامدار، یہ میرا بیٹا صبح سے لے کر اب تک دودھ کو نوش نہیں کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ جب یہ تشریف لا رہے تھے تو ایک غیبی آواز آ رہی ہے اے ابو صالح جنگی دوست، تیرے گھر آنے والا کوئی عام نہیں آ رہا ہے بلکہ تیرے گھر آنے والا ولیوں کا امام آ رہا ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ہے۔ چنانچہ تاریخ کے اوراق کو پڑھو اور اپنے غوث کی عظمت کو دیکھو کہ اللہ نے ایک شیخ عبد القادر کے اندر کتنے کمال کو جمع فرما رکھا ہے، کتنی رفعت کو جمع فرما رکھا ہے، کتنی عظمت کو جمع فرما رکھا ہے۔ ارے جب بغداد کے غوث پاک کا یہ مقام ہے تو
مدینے کے رسول پاک کا مقام کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. ارے خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا جب اس پار کا یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا جب بغداد کا یہ عالم ہے تو مدینہ منورہ کے آقا کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا مفتی شاکر القادری صاحب. حضرات پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلاں شیخ عبد القادر جیلانی کے بچپن کے حالات کو ہم سن رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے تو پیدائش کے ساتھ ساتھ آپ نے روزہ رکھا اور روزہ ہی نہیں رکھا بلکہ کمال اور عظمت ایسی تھی کہ آپ اپنی والدہ معظمہ محترمہ کے شکم اطہر کے اندر تھے. اور جب آپ کی عمر مقدس کا وہ لمحہ آتا ہے جب آپ 5 سال کے ہو جاتے ہیں تو 5 سال کے لمحات میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک درویش سامنے سے گزرا اور اس نے سلام کیا، یا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم ورحمت اللہ. آپ نے 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا. وہ بولنے والا کہتا ہے درویش یا شیخ عبد القادر جیلانی میں نے آپ کو 1 مرتبہ سلام کیا ہے لیکن آپ 2 سلام کا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کیا تم کو معلوم ہے کہ آپ سے کچھ سال پہلے تم ہمارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، اس وقت میں اپنے ماں کے شکم میں تھا، تم نے ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تھا. اس آواز کو میری ماں نے تو نہ سنا، گھر کے لوگ نہ سنے، مگر میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، میں نے اس سلام کے آواز کو سن لیا تھا. وہ سلام کا جواب میرے اوپر ایک قرض تھا، اس قرض کو آج میں ادا کر رہا ہوں. اس نے برجستہ یہ کہا اے شیخ عبد القادر جب تمہارے بچپن کا یہ عالم ہے تو تمہارے بچپن کا عالم کیا ہوگا، تمہارے جوانی کا عالم کیا ہوگا. یہی شیخ عبد القادر جیلانی ہے. جب آپ پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے امام صاحب علامہ بدر عالم صاحب تشریف فرما ہیں، یہ بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں. آج بچے کے پڑھانے کے لیے کوئی کسی کو بچے کو لے کر کے جاتا ہے تو بچے کے ساتھ جا کر کے پہلے دن 2 4 10 دن جاتا ہے اور اس کے بعد میں راستہ بتا کر کے آ جایا کرتا ہے. حضور پیرے پیرا میرے میرا کی شان کو محسوس کیجئے کہ آپ کے بچپن کا حال ہے، بچپن کا زمانہ ہے. آپ کے علم دین کے حصول کے لیے جب آپ کو لے کر کے جایا جا رہا ہے مکتب کے اندر تو غیب سے آواز آتی تھی اے راستے سے چلنے والوں راستہ دے دو کیونکہ اللہ کا ولی آ رہا ہے. جب مدرسے میں آپ پہنچتے ہیں تو ایک غیبی آواز آتی ہے اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو. جب شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی درسگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں تو استاذ نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضور غوث اعظم پہلے دن اپنے استاذ کے سامنے گئے ہیں اور پہلے ہی دن استاذ کے کہنے پر بسم اللہ کے بے سے لے کر 18 پارے قرآن کے بغیر دیکھے پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں. استاذ بڑا حیران اور پریشان ہوا اور کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی اور آگے پڑھو. آپ بولتے مجھے اس سے زیادہ یاد نہیں ہے. کہا آپ کو بیٹا اتنا کیسے یاد ہے؟ کہا میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ محترمہ نے قرآن مقدس کے 18 پاروں کی تلاوت کی تھی، میں نے اس کو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر یاد کر لیا تھا. مجاز یہ ملتا ہے کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہو اور عورت کوئی حرکات و سکنات کرے، کوئی کار خیر کرے، کوئی قرآن کی تلاوت کی آیت پڑھے، درود مقدس کو پڑھے، ذکر اور اذکار کو کرے، اللہ اللہ کہے، نبی نبی کہے، ولی ولی کہے، علی علی کہے، تو ان ساری چیزوں کا مجاز بچے کے ذہن پر آیا کرتا ہے. ہمارے شیخ غوث اعظم جیلانی یہ کہتے ہیں میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ معظمہ نے 18 پاروں کی تلاوت کی تھی، میں نے اس کو یاد کر لیا تھا.